بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈاکٹر آسیہ حبیب، کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ایٹ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ۔ آج جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے پریگنینسی کے شروع کے 3 ماہ میں جو تھوڑی بہت بلیڈنگ ہوتی ہے پیشنٹس کو، اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ پریگنینسی کے سٹارٹ میں جو کچھ دن ہوتے ہیں اس میں اکثر پیشنٹس کو کچھ تھوڑی بہت خون کے قطرے یا بلیڈنگ ہوتی ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی مسکیریج کی نشانی ہے۔ بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں اور ان کو سٹارٹ میں کچھ تھوڑے بہت خون کی شکایت پڑتی ہے، لیکن اس کی جو مین ریزن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے امپلانٹیشن بلیڈ۔ اب امپلانٹیشن بلیڈ کیا ہے؟ شروع میں جب بچہ بچہ دانی کی دیوار کے اندر چپکتا ہے تو اکثر اس کی وجہ سے تھوڑی بہت کچھ قطرے خون کے نکل آتے ہیں، اور یہ جیسے ہی پریگنینسی آگے بڑھنے لگتی ہے تو یہ خود بخود سیٹل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہرگز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وتھ ٹائم یہ بلیڈنگ خود ہی سیٹل ہو جاتی ہے۔ دوسری جو وجہ ہے شروع کے دنوں میں بلیڈنگ کی، وہ ہوتی ہے لو لائن پلیسنٹا۔ اب لو لائن پلیسنٹا کیا ہے کہ بچہ دانی کے اندر جو بچے کی گروتھ ہوتی ہے اس کو جو بھی خوراک ملتی ہے وہ آول کے تھرو ملتی ہے، ماں سے آول کے تھرو بچے کو نیوٹریشن ملتی ہے۔ اب سٹارٹ میں جو بچہ دانی چھوٹی ہوتی ہے، بچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ آول اس کے بچہ دانی کے پورے اندر اس کے ارد گرد پڑی ہوتی ہے، اور اسپیشلی جو آول کا وہ والا پورشن جو کہ بچہ دانی کے منہ کے اوپر پڑا ہوتا ہے، کبھی کبھار اس سے تھوڑی بہت بلیڈنگ ہو جاتی ہے۔ پھر یہی پیشنٹس پریزنٹ کرتے ہیں ود خون کے تھوڑے قطرے پڑے ہیں یا ہلکی سی بلیڈنگ ہوئی ہے، اور الٹرا ساؤنڈ جو ہم کراتے ہیں تو اس کے اوپر یہی رپورٹ آتی ہے کہ جو پلیسنٹا ہے، جو آول ہے، وہ بچہ دانی کے نیچے کی طرف پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ تھوڑے بیڈ ریسٹ اور آرام سے ود ٹائم جیسے پریگنینسی گرو کر جاتی ہے تو آول جو ہے یا پلیسنٹا یہ مائگریٹ کر کے بچہ دانی کے اوپر کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ دوبارہ سے پھر بلیڈنگ کی شکایت پیشنٹ کو نہیں ہوتی۔ تیسری جو وجہ ہے وہ ہوتی ہے کمزور پریگنینسی۔ مطلب وہ پریگنینسی، کمزور پریگنینسی سے مراد وہ پریگنینسی جو کہ کسی کمزور انڈا یا جو اسپرم ہوتے ہیں وہ اگر اچھی کوالٹی کا نہ ہو، اور ان کی وجہ سے جو پریگنینسی بنتی ہے وہ اکثر وہ اچھی پریگنینسی نہیں ہوتی، اور الٹیمیٹلی اٹ اینڈز اپ ود مسکیریج یا ابارشن۔ اور اکثر جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا سٹارٹ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ شروع میں تھوڑی تھوڑی بلیڈنگ ہوتی ہے، پھر وہ بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کو باقی بھی کچھ علامات ہوتی ہیں، پین وغیرہ ہوتا ہے۔ اور ایگزامینیشن جب کرتے ہیں تو پیشنٹ اکثر بچہ دانی کا منہ یا کھلا ہوتا ہے یا بند ہوتا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ پہ جو ہے تو وہ یا تو ہارٹ بیٹ نہیں ہوتی یا صحیح طرح سے بچہ اس کے اندر نہیں بنا ہوتا۔ ایسی پریگنینسی کو ہم مسکیریج کہتے ہیں۔ اس میں یا تو پیشنٹ خود ہی اس کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، یا میڈیسنس کے ذریعے یا ڈی این سی کے ذریعے پھر ایسی پریگنینسی کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ ایک اور کنڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں تھریٹنڈ مسکیریج۔ اب تھریٹنڈ مسکیریج مطلب کہ مسکیریج کا جس میں خدشہ ہے، مسکیریج ہو نہیں رہا لیکن خدشہ ہے۔ اب اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ایسی ہی سمٹمس ہوتے ہیں کہ تھوڑی بہت پیشنٹ کو بلیڈنگ ہوگی، ایگزامن کریں گے پیشنٹ کو تو ایگزامینیشن پہ بچہ دانی کا منہ بند ہوتا ہے، تھوڑی بہت بلیڈنگ ہوتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ جو ہم کراتے ہیں تو اس کے اوپر بچے کی ہارٹ بیٹ موجود ہوتی ہے۔ تو بس کچھ بیڈ ریسٹ سے، کچھ ہارمونل میڈیسن سے، اور کچھ بلڈ کنٹرول کرنے کی میڈیسنس کے ساتھ اکثر یہ پریگنینسی، یہ جو بلیڈنگ ہے یہ سیٹل ہو جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک تھریٹنڈ مسکیریج بھی مسکیریج پہ ہی اینڈ ہو، اکثر یہ پیشنٹس بھی پریگنینسیز ہوتی ہیں وہ آگے کنٹینیو کر جاتی ہیں۔ پھر مسکیریجز کی کچھ اور ٹائپس بھی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انیویٹیبل یا انکمپلیٹ یا کمپلیٹ مسکیریج۔ وہ والی پریگنینسیز اکثر ٹھہر نہیں پاتی، اور پریگنینسی جو ہے یا تو بالکل ہی کمپلیٹلی ایکسپیل کر دیتا ہے یوٹرس سے، اور یا پھر کچھ تھوڑا بہت گند اندر رہ جاتا ہے تو پھر وہ میڈیسنس کے ذریعے یا ڈی این سی کے ذریعے وہ ریموو کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور کنڈیشن اسے ہم کہتے ہیں ایکٹوپک پریگنینسی۔ یہ والے پیشنٹس بھی اکثر پریزنٹ کرتے ہیں کبھی کبھار بلیڈنگ کے ساتھ، اور لیکن ان کا جو مین سمٹم اگر ارلی پریزنٹیشن ہو تو تھوڑی بہت بلیڈنگ ہوتی ہے بعد میں، اور ان کو اگر یہ ٹائملی ڈائگنوز نہ ہو تو پھر سیویئر قسم کے پین کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں۔ کبھی کبھار اگر ٹیوب اگر رپچر ہو جائے تو شوک کی کنڈیشن میں پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ساری اس چیز کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگر پیشنٹ کسی کو بھی پریگنینسی کے شروع میں اگر کوئی بلیڈنگ ہو تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کانٹیکٹ کریں تاکہ وہ آپ کا ایگزامن کریں، آپ کو کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں اور اندازہ لگا لیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔
اگر باقی ساری چیزیں رول آؤٹ ہو گئیں اور امپلانٹیشن بلیڈ ہے یا کوئی تھریٹن مس کیریج ہے تو اس کے لیے یا لو لینگ پلیسنٹا ہے، تو یہ 3 کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الٹیمیٹلی یہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں. اور اگر باقی جو کنڈیشنز ہیں تو پھر ان کے لیے آپ کو اکارڈنگلی پھر پیشنٹ ڈاکٹر جو ہے آپ کو پرسکرائب کر دیتے ہیں کہ آپ نے مزید آگے کیا کرنا ہوگا. سو یہ آج کی ساری ڈسکشن تھی. اگر آپ کو آج کی میری ڈسکشن اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور کوئی آپ کے کوئی کویشچنز ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.